ہم سب امن 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 کی بات تو کرتے ہیں، لیکن بدامنی کی وجوہات کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اب آپ گزشتہ 2.5 سال میں دیکھتے ہیں تو یہ تیسرا بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے۔ ان 5 سالوں میں دیکھتے ہیں 2020 سے لے کے آج تک تو 6 دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی ایز جماعت رجسٹرڈ نہیں ہے جی بی میں۔ ٹیکس فری زون سے تھوڑا سا غلط تشریح کی جاتی ہے۔ ٹیکس فری زون وہ ہوتا ہے کوئی ملک ہو سکتا ہے۔ ہماری زیادتی جی بی کے ساتھ کر رہا ہے کے پی، گالی ہم پنجابی کو دے دیتے ہیں۔ کے پی میں بیٹھ کے کوہستان والے سس میں جو بھی کسٹم پے کر کے آپ جاتے تھے، آپ میں سے بہت سے دوستوں کو یاد ہوگا کہ وہ آپ سے 2% وہاں بل آف انٹری پہ آپ سے بتا لیتے تھے۔ 2% کے پی گورنمنٹ چھڑے کوئی نہیں، جماعت میں کوئی تنظیمی وائلیشن کوئی کرتا ہے اس کو جماعت سے نکال لیا جائے، وہ کہتا ہے میں نے جڑا بنا لی، وہ الگ بات ہے۔ کوئی ٹیم نے ان سے بات چیت کی اور اس بات چیت کے نتیجے میں انکنڈیشنلی ان کی پارٹی کے اندر شمولیت ہوئی ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ دیامر ڈسٹرکٹ ہم سب کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، گلگت بلتستان میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے۔ گلگت ڈسٹرکٹ سے 34,000 اس کی آبادی زیادہ ہے۔ گلگت بلتستان کا گیٹ وے ہے اور وہاں پہ ایک ہی انڈیکیٹر جو ہے وہ بہتر ہے، یعنی آبادی میں اضافے والا۔ باقی جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں وہ منفی میں جا رہے ہیں۔ ایجوکیشن، ہیلتھ، انفراسٹرکچر اور اویئرنیس، سوشل معاملات، ان سب میں آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ دیامر کا انڈیکیٹر بہت نیچے جا رہا ہے۔ تو اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ گلگت بلتستان کے 10 اضلاع جو نوٹیفائڈ 10 اضلاع ہیں، ان میں سے 9 ضلع ادھر ہیں، دیامر ادھر ہے انڈیکیٹرز کے اعتبار سے، لیکن بیٹھا وہ سر پہ ہے۔ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، مسلم لیگ نون جو ہے، جب تک دیامر کے اندر سوشل انفراسٹرکچر اور ہیلتھ ایجوکیشن بہتر نہیں ہوگی تو پورا گلگت بلتستان کے لیے بہتری نہیں ہے کہ ایک صوبے میں ایک ضلع پسماندہ ہو، ایک آگے بڑھے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ کوشش کی تھی جب حاجی گلبر صاحب چیف منسٹر بنے تھے، ہم نے ان سے گزارش کی تھی آپ چھوڑیں گلگت بلتستان کو، آپ ان 2.5 سالوں میں دیامر پہ توجہ دے دیں، دیامر کے انفراسٹرکچر بدلیں۔ انہوں نے دیامر پہ توجہ دینے کے بجائے دیامر کے چند افراد پہ توجہ دی، ان کو مشیر لگانا، کوآرڈینیٹر۔ ایک فوج ہے اس وقت، پورے صوبے کی جتنی کابینہ ہوتی ہے اتنی صرف دیامر سے۔ کارکردگی دیکھیں، کسی بھی انڈیکیٹرز میں کوئی بہتری نہیں ہے۔ اور ایک دوسری بات، چونکہ دیامر ڈسٹرکٹ کیوں پیچھے ہے، اس کے جواب آپ کو میرے لیفٹ رائٹ سے آپ کو ابھی تک ملے گا کہ اس ضلع میں جو سیاست ہوتی ہے وہ قومیت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، بدقسمتی کے ساتھ دڑوں کی ہوتی ہے یا پیسوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور بہت بڑی تقسیم وہاں پہ شنجشکن کی بنیاد پہ ڈالی جاتی ہے اور لوگ اپنی لیٹیاں چمکاتے ہیں۔ اس وقت اس تانگیر کے حلقے میں آپ دیکھ لیں کہ یہ حاجی ہمارے کفایت ایڈوکیٹ صاحب جو ہے وہ یشکن برادری سے، اور عمران وکیل صاحب جو ہیں وہ شین برادری سے ہیں۔ ان دونوں کا مل کے الیکشن لڑنا ہمارا ایک خواب ہے کہ دیامر میں لوگ قرآن مجید کی آیات پہ عمل کرتے ہوئے وَأَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ وہ اہلیت کی بنیاد پہ ووٹ دیں، وہ قومیت پہ نہ دیں، وہ پیسوں پہ نہ دیں، وہ مجبوریوں پہ نہ دیں، تاکہ آزادانہ سوچ پیدا ہو سکے۔ اس کے لیے ایک بہت اچھی پیش رفت انشاءاللہ تعالیٰ مجھے نظر آ رہی ہے۔ میرے پاس سامنے یہاں تانگیر کے جو ہے وہ دونوں طرف کے جو ہے وہ اکابرین بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں۔ ہماری ان سے یہی ایک استدعا ہوگی کہ الیکشن برائے الیکشن نہیں، الیکشن برائے تبدیلی ہو، لوگوں کی زندگیوں میں سکھ ہو، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لانا سیاست کا کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو لڑا کے تقسیم در تقسیم کر کے مصیبتوں میں اضافہ کیا جائے۔ تو میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی سپورٹ سے، ان بزرگوں کی مشورے سے اور ان دونوں حضرات کی یکجہتی سے تانگیر کے اندر ایٹ لیسٹ کم سے کم یہ قومیت کا بت ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اہلیت، معیار اور کارکردگی کی بنیاد پہ یہ تانگیر چھوٹا سا علاقہ ہے، اس کی وسیع تر ڈیولپمنٹ ہم نے رات کو مشورہ کیا ہے کہ تانگیر کے لیے اگلے الیکشن کے لیے پورا ایک مینیفیسٹو بنایا جائے کہ ہم سوشل سیکٹر میں کیا کریں گے۔ اب اس وقت بے روزگاری میں اتنی تباہ کن حد تک وہاں پہ پھیلی ہوئی ہے پورے دیامر ڈسٹرکٹ میں، اس پہ ہم نے ایک پرپوزل رکھا ہے، اگلے الیکشن کا مینیفیسٹو بنے گا، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کا ایک سنگل پوائنٹ یہ ہے کہ 20,000 لوگوں کو گلگت بلتستان سے اوورسیز امپلائمنٹ کی طرف لے جانا ہے۔ دیامر بادشاہ ڈیم کے کیس آلریڈی اس کے حوالے سے سی بی ایم میں یہ بات شامل ہے۔ تو 20,000 میں سے اگر آپ 1,000 لوگ بھی تانگیر سے اگر آپ بیرون ملک منتقل کرتے ہیں جابس کے لیے، اور ان کی ذہن بدل جائیں گے، وہ ریمیٹنس کمائیں گے، وہ کہیں کہیں معاشروں کے لیے بہتری کا سبب بنے، اس طرح ایک وسیع تر ماحول بنے گا۔ پھر گلگت بلتستان میں اس حکومت نے گزشتہ 2.5 سالوں میں جو گندگی کی ہے، علامہ الحفیظ، آپ دیکھیں گے کچھ دن کے بعد ہی، کچھ تو آپ کے سامنے ہیں، کچھ چیزیں ابھی چھپی ہوئی ہیں۔ ہم ذاتی سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں کسی کے اوپر، ذات کے اوپر۔
ان میں سے صرف یہ والا جو واقعہ ہے حضرت مولانا قاضی نثار صاحب اور جسٹس عنایت صاحب پہ جو حملہ ہوا ہے، اس کے اندر کوئی پیش رفت بہتر طور پہ پولیس نے دکھائی ہے. اس پہ ہم سب کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اچھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، مطمئن کیا جا رہا ہے، آپ کو بریف کیا جا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے بتایا جا رہا ہے. اور حضرت مولانا قاضی نثار صاحب نے جس جذبے کا اظہار کیا ہے، اس کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جس طریقے سے پورے صوبے سے مختلف مقادی فکر کے لوگ ان کے پاس جا کے ان کی خیریت معلوم کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی قابل میں سمجھتا ہوں داد ہیں ان کے وہاں جانا. اب مختصر یہی ہے کہ اس وقت لا اینڈ آرڈر گلگت بلتستان کے بارے میں ہمیں اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا 15 سے 20 تک. یہ بار بار بات کہنی پڑتی ہے اس لیے کہ امن اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس کو ہر مجلس میں بات کرنی پڑتی ہے. کیا وجہ تھی کہ 15 سے 20 تک ایک بھی دہشت گردی کا واقعہ نہ ہونا، ایک بھی فرقہ وارانہ واقعہ نہ ہونا؟ یہی پولیس تھی، یہی ایجنسیاں تھیں، یہی سیاسی جماعتیں تھیں، یہی ایڈمنسٹریشن تھی، یہی قومیتیں تھیں، یہ سب کچھ یہی تھے. آخر وجہ کیا تھی؟ آپ کو میں چند چیزیں جو ہے وہ ضروری طور پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بار بار میں نے ہر پریس کانفرنس میں، آپ میڈیا کے لوگ گواہ ہیں، ہر پریس کانفرنس میں ہم نے کہا ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ کا ادھورا پروجیکٹ کمپلیٹ کیا جائے. 70 کروڑ روپے پڑے. ہر آئی جی سے میری لڑائی رہی ہے اور آپ کے ذریعے بات کی گئی ہے کہ آدھے کیمرے خراب ہیں، ٹھیک کراؤ. آج اگر قاضی صاحب کے ملزمان کو اس حملے کے اندر جو بھی استعمال ہوئے ہیں یا کوئی بھی آیا ہے تو وہ کس ذریعے سے آپ نے پکڑا ہے؟ صحیح ہے غلط ہے وہ تو الگ بات ہے، آپ نے کیمرے کے ذریعے ہی پکڑا نا جی. اگر وہ بھی آپ کے آدھے کیمرے خراب تھے کہ 70 کروڑ روپے 2018-19 سے ایس پی یو بجٹ سے مختص تھے گلگت کے لیفٹ ایریا میں کیمرے، ہنزا نگر میں کیمرے، چلاس سٹی میں کیمرے اور سکردو سٹی میں کیمرے 70 کروڑ مختص تھے. کووڈ کی وجہ سے ہم اپنے دور میں اس پہ ٹینڈر نہیں کر سکے. یہ ایلوکیشن تھی، بجٹ یہاں موجود تھا، صوبے میں خزانے میں تھا. 4 سال گزر گئے، صاف چلی شفاف چلی والوں نے بھی ٹائم ضائع کیا. وہ ہر دفعہ کسی ٹھیکیدار کو دینے کے لیے اسپیکس تیار کرتے تھے اور وہ پھر کینسل ہو جاتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس آئی جی صاحب، یہ میرے ساتھ ڈی آئی جی رہے موجودہ جو بٹ صاحب ہیں ہماری گورنمنٹ میں، ہم نے ان سے فریاد کی کہ آپ مہربانی کریں اس کو کسی طریقے سے اس معاملے کو پیسے پڑیں، اس کے ٹینڈر کروائیں. اب جب انہوں نے G2G پہ جا کے کروایا ہے تو 70 کروڑ پہ، میں نیب کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جس 70 کروڑ پہ ہنزا نگر، دنیور، جگلوٹ، چلاس، سکردو، گلگت کا لیفٹ ایریا میں کیمرے لگنے تھے، آج اس 70 کروڑ روپے سے صرف گلگت کے لیفٹ ایریا کے کیمرے لگ رہے ہیں. یہ کتنا بڑا لاس ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کوئی تو جواب دے نا. اور منصوبے ادھر گلگت میں 4 پل تھے، آپ نے روک کے 1 ارب روپے کے پل، اب جو ہے ان کے ٹینڈر آپ نکال لیں 3 ارب کے. یار کون ذمہ دار ہے؟ اتنے بڑے بلڈرز اتنے چھوٹے سے صوبے میں 150 ارب روپے کا تھرو فارورڈ ہے. نان ڈیولپمنٹ بجٹ رہ گیا 10%، ڈیولپمنٹ بجٹ رہ گیا 10%، نان ڈیولپمنٹ اخراجات ہو گئے 90%. آپ کا آوے کا آوا بگڑا ہوا. لہذا اب کیونکہ ان کا ٹائم پورا ہو گیا، ان پہ بات کرنا، وقت ضائع کرنا، یہ کوئی جماعت نہیں، یہ گروہ تھا، یہ ایک جمگٹھا تھا جن میں سے ہر ایک کو وزارت چاہیے تھی، جن میں سے ہر ایک کو جو ہے گاڑی چاہیے تھی، جن میں سے ہر ایک کو لکڑی کا پرمٹ چاہیے تھا، جن میں سے ہر ایک کو ٹھیکہ چاہیے تھا. لوٹ کھسوٹ کے لیے گروہ جمع تھا. 26 نومبر کے بعد آپ دیکھ لیں گے کہ اس گروہ کا کیا انجام ہوتا ہے. یہ کہاں ہوتے، کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کو وزارتوں سے نوازا گیا کہ جن کو میونسپلٹی میں بھی کوئی شاید موقع نہ دے، لیکن انہوں نے اس میں ڈیلیور کرنے کے بجائے اپنا پیٹ پوجا کرنے پہ زیادہ دھیان دیا، بگاڑ کی طرف زیادہ دھیان دیا. اب آخر میں کچھ گزارش جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، چونکہ ہم سب کے لیے یہ کہ گلگت میں امن ہوا تو پورے صوبے میں امن ہوتا ہے. گلگت کا امن رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. تمام سوشل میڈیا کے حضرات سے یہ گزارش ہوگی، ایک ڈپارٹمنٹ نیا بن رہا ہے، پرائم منسٹر پاکستان نے اس کے نوٹیفائی کر لیا ہے، فیڈرل 4 صوبے میں بنا، GB میں بنے گا. یہ جو فیک آئی ڈیز بنا کے لوگوں کو گستاخیاں کی جاتی ہیں، جب بندہ پکڑا جاتا ہے، اس کو جب پولیس پکڑتی ہے، سائبر کرائم والے پکڑتے ہیں، تو بندہ وہاں جا کے کہتے ہیں یہ آئی ڈی میری نہیں ہے. تو اب جب تک ثابت نہ ہو جائے اس کا ایڈمن کون ہے، تب تک سزا نہیں ہو سکتی سائبر کے تحت. لہذا اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ فیڈرل سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ادارہ آ جائے جو فیس بک انتظامیہ کے ساتھ لنک کرتا ہے، مہینہ 1.5 مہینے کے اندر وہ بتا دیتا ہے کہ یہ آئی ڈی اس کی ہے یا اس کی نہیں ہے، تاکہ یہ بھی ایک بڑا دھندا شروع ہوا. اپنی آئی ڈی استعمال کرتے ہیں، اس پہ گالیاں بکتے ہیں، اور اس کے بعد جب پولیس ان کو حرکت میں آتی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری فیک آئی ڈی تھی، ہماری ہے ہی نہیں. اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ علاج ڈھونڈا گیا. پھر آخری میری اس سلسلے میں یہ گزارش ہوگی، کیونکہ جتنے فساد GB میں ہوئے ہیں وہ سب دل آزاری کی وجہ سے ہوئے، وہ سب جو ہے دل آزاری اس کے پیچھے رہی ہے.
मुक़द्दसात की तौहीन नहीं है, असहाब कराम की, अइम्मा कराम की, जितने भी मुक़द्दस उलमा हैं, हम उलमा को भी मुक़द्दस समझते हैं कि गाली तो नहीं देनी चाहिए ना किसी को। इनकी तौहीन की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में इंतशार फैला है। अब इसको रोकने के लिए हमारे दौर में क्या प्रैक्टिस थी? प्रैक्टिस ये थी, हर जुम्मे का जो खुतबा है किसी भी मस्जिद में हो रहा है, नेशनल एक्शन प्लान के तहत स्पेशल ब्रांच की ड्यूटी थी, यहां आपके पास बैठे इनसे पूछ लीजिएगा, इनकी ड्यूटी थी कि जुम्मे का जो वीडियो रिकॉर्डिंग लेनी है आपने, इनकी स्पीच जुम्मे की हो या कोई भी बड़ा मजलिस हो रही हो, कोई जलसा हो रहा हो, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग लेनी है। वो क्यों? इस वक्त हो क्या रहा है, गुज़श्ते 4 साल से आपकी जो स्पेशल ब्रांच है वो बनाती है डीएसआर शाम को चीफ मिनिस्टर के टेबल पे आती है कि आज फलां जगह में ये हुआ, फलां जगह एक रिपोर्ट होती है, डेली रिपोर्ट जो है। अब डीएसआर कोर्ट में वकला जानते हैं, ये किफ़ायत साहब बेहतर बता सकेंगे कि वो एडमिसिबल नहीं है। आप डीएसआर के बेस पे किसी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकते। तो हमने बारहा इनसे कहा, लिहाजा आज भी यही है कि आप फौरी तौर पर, मैंने आईजी साहब से गुजारिश की है, चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश की है, आपके थ्रू भी ये सोशल मीडिया के जरिए उनका कला कमा नहीं करेंगे तो कब तक ये हमारा नौजवान खौफ हरास में रहेगा? बिजनेस ठप हो गए, कारोबार ठप हो गए, टूरिस्ट आने खत्म हो गए। मैं तो इस बात में यकीन रखता हूँ कि कादल फक्र यकून कुफ्रन, करीब है कि ये फक्र फाका तुम्हें कुफर की तरफ ले जाएगा। जब लोग नहीं आएंगे, टूरिस्ट नहीं आएंगे तो हमारा बिजनेस क्या होगा? हम एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकेंगे तो हमारा कारोबार क्या होगा? लिहाजा लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। हम किसी भी सूरत गिलगित बल्तिस्तान में दो कम्युनिटीज जो है वो लड़के, न उनकी बका है न इनकी बका है। जितने हाथ मिलाएंगे, जितने क्लोज होंगे, इतनी बेहतरी होगी। तजवीज़ हमारी ये फर्स्ट, जितने भी प्रोसेशन होते हैं मजहबी या सियासी या इलाकाई, उनका वीडियो रिकॉर्ड लिया जाए बाकायदा। हजरात उलमाए कराम शेख साहिबान से कहा जाए कि आप जो तकरीर कर रहे हैं ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बताया जाए, खुफिया ना हो, उनको बताया जाए ताकि उसके ऊपर एक सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाए। आज पूरे आलम इस्लाम के अंदर ये फितने क्यों नहीं है, ये जो दिलाजारियाँ क्यों नहीं है? वजह क्या है? वहाँ कैमरा लगा होता है, वो तकरीर जो होती है शाम को स्टेट के पास चली जाती है, हमने खुला छोड़ा हुआ। लिहाजा एक तो इस पर बड़ी सख्ती से अमल करने की जरूरत है। लेफ्ट ओवर जो कैमरे हैं, मैंने पहले भी आपकी तजवीज़ दी, मैंने 2 दिन पहले भी आईजी साहब से गुजारिश की, उसने यकीन दहानी कराई है। मैं और मेरी टीम कई दफ़ा चीफ सेक्रेटरी और आईजी से मिले। इस शहर के अंदर तकरीबन 300 के करीब कैमरे हैं, 350 के करीब हमारे सेफ सिटी के। अब चलें लेफ्ट ओवर 300 और लग जाएंगे, ठीक है जी। इस शहर में तकरीबन 100 से ज़्यादा आपके जो है वो बैंक है, उन कोई टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, सफाई की फीस भी नहीं दे रहे हैं। लिहाजा उनको पाबंद किया जाए कि वो लेफ्ट राइट पे भी कैमरे नस्ब करके सेफ सिटी को लिंक दे दे। शहर की सिक्योरिटी ऑडिट की जाए। जितने कमर्शियल प्लाजे हैं, जितने पेट्रोल पंप हैं, ये जितने भी हैं, इनको मैंडेटरी कर दिया जाए। हर दुकानदार को लाजमी कर दिया जाए कि वो लाजमी तौर पर कैमरे का वो जो है वो सिक्योरिटी कैमरे जो है वो नस्ब करें। अगर आप जितने पेट्रोल पंप, कमर्शियल प्लाजे, इनको अगर आप कैमरे लगवाने में कामयाब होते हैं तो आपका ये 4000 कैमरा आ जाता है सिस्टम में। जब 4000 कैमरा आ जाएगा तो जुर्म अगर हुआ भी तो आपको फौरन पता चलेगा, फितना नहीं फैलेगा। और इसी तरीके से ये कि ये जो हमारी इस वक्त जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस वाक़े के हवाले से, मेरी गुजारिश ये होगी कि तमाम आले सुन्नत नौजवानों से, तमाम आले तशी नौजवानों से, अपनी जमात की तरफ से, इन तमाम बुजुर्गों की तरफ से खुदा रा इस्तदा करते हैं, अपनी ठर्क पूरा करने के लिए सोशल मीडिया में तरह तरह की पोस्टें न डालें, किसी बेगुनाह को मुजरिम ना बनाएं। कोई मुजरिम है तो भी आपको हक हासिल नहीं है, आप उसको अदालत लगा के सजा देते हुए फिरे। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों को, रियासती इदारे ने इस वाक़े के अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है, पुलिस ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बड़ा अच्छा रहा है। लिहाजा हमें उनको काम करने दें। कहीं पे वो ब्रीफिंग देंगे तो साफी बैठे हुए वो वहाँ पे पूछ लेंगे उनसे, हम लोग पूछ लेंगे सियासी लोग। तो लिहाजा हमारी सब गिलगित बल्तिस्तान के उलमाए कराम से, शेख साहिबान से गुजारिश होगी हाथ जोड़ के, जज्बात को भड़काना कोई बड़ा काम नहीं, ठंडा करना बड़ा काम है। आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला लोगों ने रियलाइज़ किया इस वाक़े के दौरान भी, वाक़े के बाद भी, बड़ा अक्सरियत ने 80% लोगों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो मजहबी तबके में हो, चाहे सियासी तबके में हो। मैं चैम्बर के जब सदर आया तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 15 दिन 300 ट्रक खड़े किए केकेएस पे और लंबी चौड़ी तहरीक चलाई और 2011 में हम उसको ख़त्म कराने में कामयाब हुए। यानी 12 साल केपी के लोग यहाँ जीबी में आते थे,
پنجابی آپ کو ڈاکٹر کی سیٹیں بھی دے رہا ہے, پنجابی آپ کو MRI کی مشینیں بھی دے رہا ہے, پنجابی آپ کو پڑھاتا بھی ہے, وہ الگ سبجیکٹ ہے. اب آ کے دیکھیں دوسرا بڑا ظلم, جی بی میں ایک ہی علاقہ ہے ڈیامر, چلاس, گورآباد و تانگیر, داریل, جہاں سے چلغوزے کی پیداوار ہے. اب اس چلغوزہ جو نکلتا ہے اس کے لیے کوہستان کا جو DFO ہے اس کو پر kg 25 روپے پے کرنے ہیں, تب آپ جا کے آگے لے جا سکتے ہیں. پیداوار ہماری, فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہمارا, ٹمبر میں بھی ہم جا کے KP میں پیسے دیتے ہیں, ٹمبر ہمارا. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اب 1000 ٹن میں 1 کلو کے پیچھے 25 روپے لے رہا ہے KP. اب اگر آپ 1000 ٹنوں کو حساب سے کلو کے حساب سے لے لیں تو 8-10 کروڑ روپیہ بنتا ہے سال ایک سیزن کا. وہ 8-10 کروڑ روپے آپ اسی جنگل پہ لگائیں یار, ان لوگوں کمیونٹی پہ لگا دیں. اس حد تک جو ہے وہ نکما پن. الحمدللہ یہ 2 ایشوز ہیں. ایک ایشو تو حل کروا چکے ہیں ہم گزشتہ ہفتے, کل پرسوں نوٹیفیکیشن آ جائے گا. دوسرا ایشو ہے ٹمبر کا. جی سر, بڑا جو بھی ٹمبر GB سے جائے گی انشاءاللہ تعالی ہم پورے GB کے عوام کو ساتھ لے کے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ 2 ٹوک بات کریں گے. KP گورنمنٹ ہے وہ کوئی کشمیر افیئرز نہیں ہے ہمارا. کس بنیاد پہ؟ ایک میڈیکل کی سیٹ تو 20 سال میں ہمیں نہیں دی, ایک بندے کو تو وہاں جاب نہیں دیا KP میں, 1 روپے کے روزگار تو ہمیں وہاں نہیں دیا. دیانت بادشاہ ڈیم میں بھی ہمارے سے زیادتی کون کر رہا ہے؟ KP. چترال میں زیادتی کون کر رہا ہے؟ KP. آپ کے ٹمبر کے اوپر زیادتی کون کر رہا ہے؟ KP. آپ کی چلغوزے پہ زیادتی کون کر رہا ہے؟ KP. کون ہے وہاں پہ؟ PTI سرکار. اور یہاں بیٹھے ہیں لوگ دندنا کے, او جی صاحب چلی شفاف تھی. ایک بندہ جو GB کا مفرور چیف منسٹر خود وہاں بیٹھا ہوا ہے, اس کو کئی دفعہ ہم نے اطلاع دیا تم ادھر بیٹھے ہو, اسی KP میں بیٹھے ہو, چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہو, اس گنڈپور کو مچھے اور جوتے پالش کرنے کے علاوہ تم ان سے کوئی 4 میڈیکل کی سیٹیں لے لو GB کے لیے, تمہاری پارٹی کی پاپولرٹی ہوگی. ان سے ہی ٹمبر والا مسئلہ اٹھاؤ, ان سے ہی چلغوزے والا مسئلہ اٹھاؤ. نہیں, یہ صرف جناب نعرے لگوانے ہیں. خان کے چپل دیکھو, 420 کے چپل دیکھو, 304 کے چپل دیکھو, اس چکر میں ہمارے نوجوانوں کو ڈالا. انشاءاللہ امین میں نہیں رہیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے اکابرین کے ساتھ, ہماری گورنمنٹ نون لیگ میں اگر بنتی ہے, GB کے عوام ہمیں مینڈیٹ دیتے ہیں تو KP کا دانا پانی ہم بند کر دیں گے جو فاٹک ہے جو ہمارے لکڑی کے حوالے سے ہو جاتا ہے. ہم اپنا حق ان کو کبھی بھی چھیننے نہیں دیں گے. ان بزرگوں کے مشورے سے, حلقے کے عوام کے مشورے سے, ان دونوں نے آپس میں یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ جس کو پارٹی ٹکٹ دے گی وہ انکنڈیشنلی دوسرا اس کو ایکسپورٹ کرے گا اور ایک جان دو کالب ہو کے یہ کام کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ دیکھیں نا, میں میڈیا سے درخواست کروں گا, ٹھیک ہے کچھ باتوں کو میڈیا میں ویورشپ ملتی ہے, آپ مجھے یہ بتائیں الیکشن ایکٹ 2019 میرے خلاف کون لے کے آیا تھا یہاں پہ؟ ایکسٹینشن کس نے کروائی؟ PTI نے کی ہے نا. اس ایکٹ کے اندر دیا ہوا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ پارٹی آپ کی رجسٹرڈ ہونی چاہیے آپ کے چیف الیکشن کمیشن میں, اور وہاں کا جو پریزیڈنٹ نوٹیفائی ہونا چاہیے پارٹی کی طرف سے. اب اگر پارٹی نے نہیں کیا سزا یافتہ نہیں ہونا چاہیے, سزا صحیح ہوئی غلط ہوئی وہ الگ بحث ہے. آج وہ پارٹی بزد ہے کہ جی ہم نے صدر اس کو ہی رکھنا ہے, ٹھیک ہے رکھو, پھر آپ اس سمپل پہ الیکشن کیسے لڑ سکیں گے؟ کوئی ملک ہوا نا, دبئی کی بات کریں, دبئی ایک اسٹیٹ ہے, وہ ٹیکس فری نہیں ہے. آپ کا کچومر نکال دیں گے, ایک ہفتہ آپ دبئی میں بیٹھ کے آپ سے کون سا ٹیکس لیتے ہیں؟ کون کہتا ہے؟ صرف وہاں ڈیوٹی فری ہے, آپ کوئی چیز وہاں لے جاتے ہیں تو اس پہ ٹیکس نہیں ہے. وہاں جا کے جب آپ بیچتے ہیں تو یہ ٹیکس, وہ ٹیکس, فلیٹ ٹیکس, وہ ٹیکس, وہ سارے موجود ہیں. گلگت بلتستان جو ہے وہ پاکستان کے انتظامی سطح پہ ایک صوبہ ہے. اب آپ اس کے اندر ٹیکس فری ہی ہے نا, نہ بجلی پہ ٹیکس, نہ پانی پہ ٹیکس, نہ گاڑی پہ ٹیکس, نہ جنرل سیل ٹیکس, نہ انکم ٹیکس, نہ سیل ٹیکس. کس قسم کا ٹیکس ہے یہاں؟ آپ امپورٹ پہ تو آپ ٹیکس فری نہیں کر سکتے نا. ہم نے تو بات شروع میں ہی کی تھی, یہ لمٹ سے مراد یہی تھی ہماری کہ GB کی 20 لاکھ عوام کو آپ نے یہ فائدہ دینا ہے نا, 10 لاکھ ٹورسٹ کو دینا ہے. ہم KP کے پٹھان کے لیے ہم جو ہے یہاں پہ اپنے آئینی حقوق اس کے حق میں سرنڈر تو نہیں کر سکتے. الحمدللہ اتنی بڑی کامیابی ملی کہ آپ کے 25 سے 30 ارب روپے کی جو ہے ٹرانزیکشن جو ہے وہ 3 ٹیکسز پہ آپ کو چھوٹ مل چکا ہے, ٹھیک ہے, لسٹ نوٹیفائی ہو چکی ہے. اور اس میں بہت بڑی سی تعداد ہے. خوشخبری آپ کے لیے ہے کہ نہیں ڈال رہے تھے یہ جو EV گاڑیاں جو ہے نا, الیکٹرک گاڑیاں, وہ بھی شامل ہو گئی ہیں. 50,000 آپ کے پاس NCP گاڑیاں ہیں, آپ وہاں سے الیکٹرک بائکس لائیں, الیکٹرک اسکوٹیز لائیں, ان پہ یہ ٹیکس نہیں ہوگا. اور اسی طریقے سے اب ہم اس پہ پورا ایک نظام بن رہا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بنے گا. اور GB کے اب فیڈرل میں جو ٹیکس جا رہا ہے, جو گاڑیاں جائیں گی وہ اپنا ٹیکس دے کے جائیں گی. GB کے اندر جو آئیں گی وہ, ہم چاہتے ہیں سس میں ان انٹرپٹیڈ بزنس ہو, پورا سال ہو, اس کو کبھی میں کبھی زید و بکر اس کو ڈسٹرب نہ کریں.